فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، کہ جو اس بات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے والا ہے، تو اسے چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کے لیے ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے تو جو اعمال صالحہ نہیں کرتے، اس آیت سے ہی مطلب نکالتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے تو وہ اعمال صالحہ سے دور ہے۔ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں وہ اللہ کی ملاقات کا بھی یقین رکھتے ہیں، تو اس لیے اللہ کی ملاقات ہر بندے نے کرنی ہے، میں نے بھی کرنی ہے، انبیاء نے بھی کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے، پوری کائنات جو دنیا میں آئی ہے اس نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی یقینی ہے۔ جب عدالت لگے گی تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہر انسان کے ساتھ ہوگی، تو اس لیے اعمال صالحہ وہی بندہ کرتا ہے جسے یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کرنی ہے، تو اس لیے اس یقین پر اور اس امید پر اعمال صالحہ کیے جائیں کہ میں نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کی ملاقات یقینی ہے، موت برحق ہے، قیامت برپا ہونا برحق ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی برحق ہے، اور اس طرح جنت اور جہنم یہ زندگیاں بھی برحق ہیں۔ تو جو ان کو برحق مانتا ہے، ان پر ایمان اور عقیدہ رکھتا ہے، وہی اعمال صالحہ کر سکتا ہے۔ جس کا ایمان اور عقیدہ ان چیزوں کے بارے میں ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، تو وہ اعمال صالحہ سے دور ہوتا ہے۔ تو اعمال صالحہ کی حیثیت، اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی حدیث نبی علیہ السلام کی، اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کس قدر عمل صالحہ کی تلقین کی ہے اپنے خاندان کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو نصیحت کیجئے، ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک ایک بندے کا، ایک ایک خاندان والوں کا نبی علیہ السلام نے نام لے کر کہا، فرمایا یا معاشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریش کی جماعت، اپنی جانوں کو عقائد اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے عذاب سے بچا لو، وگرنہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے بنی عبد مناف تم بھی اپنے اعمال درست کر لو، اپنے عقیدے کو بہتر بنا لو، اپنے ایمان میں کامل ہو جاؤ، وگرنہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری کفایت نہیں کر سکتا، تمہیں بچوا نہیں سکتا، تمہیں جنت لے کر نہیں دے سکتا اگر تمہارا عقیدہ درست نہیں اور تمہارے اعمال بہتر نہیں ہوں گے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر نبی علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میرے چچا جان آپ بھی اپنی اصلاح کر لیجئے، اعمال صالحہ کر لیجئے، اپنے عقیدے کو بہتر بنا لیجئے، کیونکہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اس صحبت میں، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم نبی علیہ السلام کے چچا ہیں اور یہ ہمیں کل قیامت کے دن جہنم سے بچا لے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کیا، فرمایا یا صفیہ عمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے صفیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، تم بھی اپنے اعمال کو درست کر لو،
اپنے عقیدے کو بہتر بنا لو. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہیں کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا. پھر آخر میں نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر، اپنی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو خاتون جنت کے اندر خواتین کی سردار ہوں گی، ان کو نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتُ، کہ اے میری فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، سلیمی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے جس چیز کی تم طلب کرتی ہے مجھ سے سوال کر سکتی ہے، وہ میں تجھے عطا کر دوں گا. لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ سے میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا. اپنے اعمال دنیا میں بہتر بنا لو، دنیا میں عقیدہ درست کر لو، اعمال صالحہ جمع کر لو، مال جتنا مانگنا ہے مانگ لو، دے دوں گا. دنیاوی چیزوں کی جتنی طلب ہے سوال کرو گی میں عطا کر دوں گا. لیکن اخروی زندگی وہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی، اگر تمہارے اعمال بہتر ہوں گے، عقیدہ درست ہوگا، تب اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا. میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. اب اس حدیث سے ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار اور دنیا میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے برتر اگر کوئی مخلوق ہے، کوئی ذات ہے، تو وہ صرف اور صرف پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور دنیا میں سب سے بہترین خاندان، سب سے بہترین کنبہ، سب سے بہترین گھرانہ، سب سے بہترین رشتہ داری اگر کسی کی ہے تو وہ بھی نبی علیہ السلام کے خاندان کی ہے، نبی علیہ السلام کے کنبہ اور قبیلے کی ہے. تو نبی علیہ السلام کو بھی اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے، آپ کا ساتھی ہو، آپ کے گھر میں رہے اور وہ اعمال صالحہ نہ کرے، اس کا عقیدہ درست نہ ہو، اس کا ایمان مکمل نہ ہو، ایمان ناقص ہو، تو نبی علیہ السلام کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس بندے کو اللہ کے عذاب سے بچا لے. اور آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کے انہوں نے اپنے وسیلے بنائے ہوئے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے فلاں پیر صاحب کی بیعت کی ہوئی ہے لہٰذا مجھے کسی کی فکر نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں، فلاں میرا پیر ہے تو لہٰذا مجھے فکر نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کو تھام لیا ہے، فلاں کے ہاتھ کو پکڑا ہے، فلاں کے چولہے کو پکڑ لیا ہے لہٰذا مجھے کوئی فکر نہیں ہے. تو دنیا میں سب سے عظیم ترین شخصیت نبی علیہ السلام کی ہے. نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، خود مخاطب کر رہے ہیں پوری کائنات کو، پوری امت کو مخاطب کر رہے ہیں کہ میں بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. تو پھر کسی ایک عام انسان کی کیا حیثیت ہے، کسی انسان کی کیا حیثیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کسی انسان کو بچا لے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ وہ لوگ کہاں ہیں، کتنے عجیب قسم کے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ سننے والے نہیں ہوں گے جن کو وہ دنیا میں پکارتے ہیں، وہ نہ دنیا کے اندر ان کی سنتے ہیں اور نہ کل قیامت کے دن وہ سنیں گے. حتیٰ کہ انہیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا، علم ہی نہیں ہوگا کہ یہ دنیا میں کیا کرتے رہے. تو جس کو علم ہی نہیں، جس کو معلوم ہی نہیں کہ مجھے بھی پکارا جا رہا ہے، مجھے آواز دی جا رہی ہے، جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، قبر میں دفن ہو چکا ہے، نہ آواز سن سکتا ہے، نہ وہ کسی کو دیکھ سکتا ہے، نہ اسے معلوم ہے. اور آج ہم اگر اس کے پیچھے چلیں، اس سے مانگیں، اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعائیں مانگیں، اس سے جا کر التجا کریں، اس سے جا کر رزق کی طلب کریں، اس کے پاس جا کر اپنے نفع اور نقصان کا مالک اسے سمجھے، اللہ فرماتے ہیں اسے تو معلوم ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور خالص اللہ کے لیے کیا جائے اور امید بھی اللہ سے رکھی جائے کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کو قبول کر